کانسٹیپیشن یا قبض صرف یہ نہیں کہ روزانہ پخانہ نہ آئے. قبض کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم خود بھی کم چلتے ہیں تو آنتیں بھی سست پڑ جاتی ہیں. قبض اکثر خطرناک بیماری نہیں ہوتا. آنتوں کو پخانہ نرم رکھنے کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے. گوشت کھانا منع نہیں، لیکن اگر آپ پلیٹ میں گوشت زیادہ اور سبزی، دال، سلاد یا فائبر کم رکھیں گے تو آنتوں کو اسے ہضم کرنے میں مشکل پیش آئے گی. فائبر آنتوں کے لیے ایسے ہے جیسے جھاڑو گھر کے لیے. صبح ناشتے کے بعد آنتوں کی حرکت قدرتی طور پر زیادہ ہوتی ہے. کچھ چیزیں وقتی آرام ضرور دیتی ہیں، لیکن آنتوں کو عادت بھی پڑ سکتی ہے. نادر ہیلتھ کلینک میں خوش آمدید. آج آپ سے میں ایک ایسے مسئلے پر بات کرنے جا رہا ہوں جو بہت عام ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں، اور وہ مسئلہ ہے کانسٹیپیشن یعنی کہ قبض. کانسٹیپیشن یا قبض صرف یہ نہیں کہ روزانہ پخانہ نہ آئے. بعض لوگوں کو 2 دن بعد بھی پخانہ آتا ہے، لیکن آسانی سے آتا ہے تو وہ نارمل ہے. اصل مسئلہ تب ہے جب پخانہ سخت ہو، زور لگانا پڑے، پیٹ بھرا بھرا محسوس ہو، گیس ہو یا ایسا لگے کہ پیٹ مکمل صاف نہیں ہوا. آج کی ویڈیو میں ہم آسان زبان میں بات کریں گے کہ قبض کیوں ہوتا ہے، روزمرہ معمولات سے اسے کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، کون سی عادتیں نقصان دیتی ہیں اور کب آپ کو ڈاکٹر سے فوراً رابطہ کرنا چاہیے. یہ میرا سگنیچر اصول ہے جو میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں. سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں، قبض اکثر خطرناک بیماری نہیں ہوتا، لیکن اسے مستقل نظر انداز کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں. زیادہ تر مریضوں میں یہ مسئلہ غذا، پانی کی کمی، کم حرکت، دیر تک بیٹھے رہنا، نیند کی خرابی، ذہنی دباؤ یا کچھ دواؤں کی وجہ سے ہوتا ہے. فائبر، پانی، فزیکل ایکٹیویٹی اور ٹوائلٹ روٹین کو بہتر کرنا قبض کے بنیادی اور محفوظ حل مانے جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ روزمرہ زندگی میں کیا کیا جائے. سب سے پہلا قدم ہے پانی، میرا پسندیدہ مشروب. بہت سے لوگ پورا دن چائے، کافی یا کولڈ ڈرنک پیتے رہتے ہیں، لیکن سادہ پانی کم پیتے ہیں یا پیتے ہی نہیں. آنتوں کو پخانہ نرم رکھنے کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے. اگر جسم میں پانی کم ہو تو پخانہ خشک اور سخت ہو جاتا ہے. اس لیے دن میں مناسب مقدار میں پانی پئیں، کم سے کم 8 گلاس، اس سے زیادہ ہو تو اور اچھی بات ہے. اور خاص طور پر صبح کو اٹھ کر 1 یا 2 گلاس پانی پینا یہ بہت سے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. دوسرا قدم ہے فائبر والی غذا. فائبر آنتوں کے لیے ایسے ہے جیسے جھاڑو گھر کے لیے. یہ آنتوں کی حرکت کو بہتر کرتا ہے. اپنی غذا میں سبزیاں، دالیں، پھل، جو، دلیا، اسپغول، چنے، لوبیا، ان جیسی چیزوں کو شامل کریں. لیکن ایک اہم بات کو یاد رکھیں، فائبر کی مقدار اچانک بہت زیادہ نہ بڑھائیں. اگر آپ آج تک کم فائبر کھاتے رہے ہیں اور کل سے بہت زیادہ دالیں، سلاد اور اسپغول شروع کر دیں گے تو گیس اور پیٹ پھولنے کا مسئلہ سامنے آ سکتا ہے. فائبر کو آہستہ آہستہ بڑھانا بہتر ہے تاکہ بلوٹنگ اور گیس کم ہو. تیسرا قدم ہے روزانہ حرکت کرنا، ایکٹیویٹی کرنا، واک کرنا یا ایکسرسائز کرنا. قبض کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم خود بھی کم چلتے ہیں تو آنتیں بھی سست پڑ جاتی ہیں. روزانہ صرف 20 سے 30 منٹ کی واک بھی بہت بہتر فرق ڈال سکتی ہے. خاص طور پر کھانے کے بعد ہلکی واک آنتوں کی حرکت کو بہتر کرتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ جم ہی جائیں. عام چہل قدمی، سیڑھیوں کا چڑھنا، گھر میں موومنٹ کرنا، یہ سب فائدہ دیتے ہیں. اور چوتھا قدم ہے ٹوائلٹ کی روٹین. یہ بات بہت اہم ہے. جب پخانے کی ضرورت محسوس ہو تو اسے روکے نہیں. بہت سے لوگ آفس، سفر، اسکول یا شرم کی وجہ سے پخانہ روک لیتے ہیں. آہستہ آہستہ جسم کا قدرتی سگنل کمزور پڑ جاتا ہے اور پھر قبض بڑھتا چلا جاتا ہے. صبح ناشتے کے بعد آنتوں کی حرکت قدرتی طور پر زیادہ ہوتی ہے. اس لیے روزانہ ایک مقررہ وقت رکھیں واش روم کا. موبائل لے کر کموڈ پر آدھا گھنٹہ بیٹھے رہنے کی ضرورت نہیں. بس آرام سے 5 سے 10 منٹ بیٹھیں، زور نہ لگائیں. اگر ضرورت نہیں، حاجت نہیں ہو رہی تو اٹھ جائیں، بعد میں دوبارہ کوشش کریں. پانچواں قدم ہے کھانے پینے کی غلط عادتوں کو درست کرنا. زیادہ فاسٹ فوڈ، بیکری آئٹمز، فرائڈ چیزیں، وائٹ بریڈ جسے آپ لوگ ڈبل روٹی کہتے ہیں، زیادہ گوشت، کم سبزی، کم پھل، یہ سب قبض کو بڑھاتے ہیں. گوشت کھانا منع نہیں، لیکن اگر آپ پلیٹ میں گوشت زیادہ اور سبزی، دال، سلاد یا فائبر کم رکھیں گے تو آنتوں کو اسے ہضم کرنے میں مشکل پیش آئے گی. روایتی گھر کا کھانا جیسے کہ دال، سبزی، روٹی، دہی، پھل، یہ سب آنتوں کے لیے بہت بہترین چیز ہے. پرانی بات ہے مگر سچی ہے، سادہ کھانا آدھی بیماری کم. اب بات کرتے ہیں اسپغول کی.
اسپغول بہت سے لوگوں میں فائدہ دیتا ہے، مگر اسے پانی کے بغیر لینا غلط ہے۔ اسپغول ہمیشہ مناسب پانی کے ساتھ بلکہ زیادہ پانی کے ساتھ لیں۔ اگر آپ اسپغول لیتے ہیں لیکن پانی کم پیتے ہیں تو فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہو سکتا ہے، مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ ڈائبٹیز، گردے، دل، پریگننسی یا دوسری ایسی بیماریوں والے مریض اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اسپغول استعمال کریں۔ اور اب آتے ہیں لیگزیٹیوز یعنی کہ قبض کشا دواؤں پر۔ کبھی کبھار ڈاکٹر کے مشورے سے لیگزیٹیو استعمال کی جاتی ہیں، لیکن روزانہ خود سے قبض کی گولیاں، قبض کشا گولیاں، الٹے سیدھے چورن، ہربل میڈیسن یا تیز قسم کے ڈراپس کو استعمال کرنا یہ کوئی اچھی عادت نہیں۔ کچھ چیزیں وقتی آرام ضرور دیتی ہیں، لیکن آنتوں کو عادت بھی پڑ سکتی ہے یا ڈی ہائیڈریشن، کریمپس اور نمکیات کی خرابی بھی پیدا کر سکتی ہے۔ ایک اور اہم بات، کچھ دوائیں قبض بھی کرتی ہیں، مثال کے طور پر آئرن والی گولیاں، کیلشیم سپلیمنٹس، پین کلرز، کچھ بلڈ پریشر کی دوائیں جو کہ ریگولر لی جاتی ہیں، ڈپریشن یا الرجی کی کچھ دوائیں قبض کو بڑھا سکتی ہیں۔ لیکن اپنی دوا خود نہ شروع کریں نہ بند کریں، ڈاکٹر سے بات کریں، ممکن ہے ڈوز بدلنی ہو، دوا بدلنی ہو یا قبض کے لیے الگ علاج کرنا پڑے۔ اگر کوئی دوا قبض کا سبب بن بھی رہی ہو تو ڈاکٹر کے مشورے سے ڈوز یا دوا کو تبدیل کریں، خود سے نہ کریں۔ اب چند آسان اور پریکٹیکل ٹپس۔ صبح اٹھ کر پانی پئیں، ناشتے کو بالکل اسکپ نہ کریں، ہر حال میں ناشتہ ضرور کریں۔ روزانہ پھل یا سبزی اپنی خوراک میں لازمی شامل کریں۔ دن میں کم از کم 20 سے 30 منٹ کی واک کریں۔ پخانے کو روکیں نہیں، ٹوائلٹ میں بہت زیادہ زور نہ لگائیں، کموڈ پر موبائل لے کر لمبے وقت تک ہرگز نہ بیٹھیں۔ رات دیر سے کھانے کو کم کریں بلکہ ختم کریں، کھانا جلدی کھائیں، یعنی رات کا کھانا رات 8 بجے تک ہر حال میں کھا لیں۔ اور سب سے اہم، قبض کو شرمندگی کا مسئلہ نہ سمجھیں۔ یہ ایک میڈیکل جسمانی مسئلہ ہے اور اس کا علاج بھی موجود ہے، پھر شرم کس بات کی؟ اب میری آخری ایڈوائس جو ہر ویڈیو میں ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس آپ کو کب جانا چاہیے۔ اگر قبض کئی ہفتوں تک رہے، بار بار ہو رہا ہو، پخانے میں خون آئے، وزن بغیر کسی وجہ کے کم ہو جائے، پیٹ میں شدید درد ہوتا ہو، الٹیاں ہوتی ہوں، پیٹ بہت زیادہ پھولتا ہو، پخانہ یا گیس خارج ہونا بالکل بند ہو جائے تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ خاص طور پر اگر آپ کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے اور اچانک قبض شروع ہوا ہے یا پہلے روٹین ٹھیک تھی مگر اب خرابی ہو رہی ہے تو گیسٹرو سے مشورہ ضروری ہے۔ آخر میں پوری ویڈیو کا خلاصہ چند لائنوں میں کہ قبض کا علاج صرف گولی نہیں، اصل علاج آپ کی روٹین کی درستی ہے۔ پانی مناسب مقدار میں، فائبر کا آہستہ آہستہ بڑھانا، روزانہ واک کرنا، ٹوائلٹ کا وقت مقرر کرنا اور پخانے کو نہ روکنا۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں آنتوں کی صحت کو بہت بہتر بنا دیتی ہیں۔ لیکن اگر خطرے کی علامات موجود ہوں یا قبض مستقل ہے تو خود سے علاج نہ کریں، ڈاکٹر سے مشورہ کریں تاکہ اصل وجہ معلوم ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیں، سادہ غذا کھائیے، پانی پئیں، حرکت میں رہیں اور جسم کے نیچرل سگنلز کو اگنور نہ کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں کے فائدے کے لیے شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نادر ہیلتھ کلینک سے مجھے اجازت دیں، پھر ملیں گے اگلی کسی معلوماتی ویڈیو میں۔